الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز و جل فی محکم کتاب والمستند خطاب بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعۃ وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سلام بہادر خیر الانام. پتھریلی زمین تے صحرا دے وچ اگر بارش ہو بھی جاوے تو اس بارش دے نال پھل نہیں اگدے. ایویں ہی کچھ معاملہ ہے اللہ تے اللہ علیہاں دا کہ اگر انہیاں دے سامنے انہاں دا جلوہ آ بھی جاوے تو انہاں دے کوئی اثر نہیں ہوتا. تھوڑے سامنے میں ایک قرآن دی آیت پڑھی ہے سورہ قمر دی پہلی 2 آیتاں. اللہ فرمائندہ ہے اقتربت الساعۃ، آ گئی ہے سرتے قیامت، آ گئی ہے آخری گھڑی. وانشق القمر، جس ویلے ٹوٹیا ہے چند. وَإِن يَرَوْا، لیکن بعض لوگ ایسے آئیں کہ انہوں نے ویکھیا آیتن ساڑی نشانی نو، یوردو انہوں نے منہ پھیر لیا، وَيَقُولُ تے آکھن لگے سحر مستمر، یہ تو بڑا پرانا چلدا ہویا ہے کہ جادو ہے. اس دا جڑا علم تفسیر دے وچ شان نزول ہے اس آیت دا، یہ لگ بھگ حضور دی ہجرت تو 5 سال پہلے دے. حضور دے پہلے 3 سال نبوت دے تبلیغ دے اعتبار نال نسبتاً آسان ہیں، کیونکہ اجازت آئی کہ لک لک کے گل کیتی جاوے، لک لک کے نماز پڑھی جاوے. صحابہ اگر کسی نو دعوت تبلیغ بھی دیمنی ہوئے یا حضور کو لے آمنا ہوئے یا کئی مہینے ہوں دے نال رن دے آئین وین دے آئین، کدائیں کوئی جاسوس تا نہیں، کدائیں کوئی دشمن تا نہیں، درجن 1.5 درجن دے قریب سارے مسلمان آئین. اللہ نے سہولت دے رکھی آئی اپنے حبیب نو کہ تسیں لک لک کے نمازاں پڑھو، لک لک کے اجتماع کرو، تے کھلے عام تسیں تبلیغ بھی نہ کرو. لیکن تیسرے سال حضور دی بوست دے قرآن دے وچ اللہ دا حکم آیا کہ فسدا بما تؤمر، ہن کھل کے آکھ دے جو تینوں سا آکھے. فسدا بما تؤمر علل اعلان ببانگ دہل، اچھی آواز چاک جو سی تینوں دسے. وَآرِز عَنِ الْمُشْرِكِينَ، تے مشرکان دی ذرا بھی پرواہ نہ کریں. ہن ظاہر ہے اے مشکل مرحلہ ہے تے حضور نو جتنی تبلیغ دے وچ حکم جتنا سخت حضور نو آیا ہے کسے نبی نو بھی نہیں آیا. اندے واسطے پوری تاریخ تبلیغ پڑھنی پمدی ہے. ساڑھے اتھے ہن رواج ہو گئے جوش تے جذبے دی تقریر کرن دا، نعرے شارے لمامن واسطے تقریر کرن دا. اس پر وہ تحقیق سنیاں دے وچوں اٹھ گئی ہے. اگر تسی توجہ کرو، اگر تاریخ تبلیغ پڑھو انبیاء دی تو کسے نو بھی اتنا سخت حکم نہیں آیا جتنا حضور نو آیا ہے. 3 سال ہے تے حکم ہے فسدا بما تؤمر، جو حکم دیتا ہے آکھ دے. وَآرِز عَنِ الْمُشْرِكِينَ، تے مشرکان دی پرواہ نہ کرے. تے آکھنا کیے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے کافرو. جتنے بھی انبیاء گزرن اگر تسی قرآن دے وچ پڑھ لو، توریت دے وچ پڑھ لو، انجیل مقدس دے وچ پڑھ لو، تمام نبیاں نو اللہ تعالیٰ نے نرم لہجے نال تبلیغ کرن دی حکم دیتا ہے. تے ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ایک کھڑکی کھول لیے نبیاں واسطے کہ سہولت ہوئے انہوں تبلیغ دے وچ. وہ کھڑکی کی ہے؟ میں کوئی گل بھی کرنی ہوئے نا، ہو سکتا ہے لوگوں وہ گل پسند نہ ہوئے، ناگوار ہوئے، تے میں ہمیشہ اپنی قوم دا حوالہ دینا. لاہور ایک بھی اگر کوئی کام ہوئے نا کسی دفتر تے پتہ لگے کہ یار کوئی جانگلی بیٹھا ہے اندر، تے بندہ جا کے آندہ ہے کہ اچھا تو شور کوٹ تو ہے، میں بھی اسے علاقے تو ہوں. اور اگر اگلے بندے گل نام بھی سننی ہوئے نا تو انسان دی فطرت ہے، انسان سن لیندہ ہے کہ میرے علاقے دا بندہ ہے، میرے خاندان دا بندہ ہے، ذاتاں دا بڑا ہوندہ ہے.
کہ تو بھی شاہ ہے میں بھی شاہ ہاں، تو بھی خواجہ ہے میں بھی خواجہ ہاں، تو بھی بلوچ ہے میں بھی بلوچ ہاں، یہ ہوندا ہے؟ اس پر تمام نبیوں نو اللہ نے اجازت دے رکھی آئی۔ اگر قرآن تو پوچھو، حضرت ابراہیم جڑے کہ خلیل اللہ ہیں، انہاں دی قوم سورج دی پرستش کر دی آئی، ستارے دی پرستش کر دی آئی، چند دے پجاری آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہن حضرت ابراہیم نو آندہ پہ گئے تو اپنی قوم کل برات دا ظاہر کر، برات آندے ہیں ہتھ چال امنا، آکھنا بھی میرا اس چیز نال تعلق کوئی نہیں۔ لیکن کس انداز دے وچ حضرت ابراہیم اپنی قوم نو آندے پہ کالا یا قومی انی بریئم مما تشرکون، آکھن لگا ابراہیم یا قومی اے میری قوم، انی بریئم مما تشرکون، جنہاں نو تسی خدا مندے ہو نا میں انہاں کل بری ہاں، لیکن قومی آکھیا میری قوم، سمجھ امدی پی نا نفاست ویکھے ہو لقد ارسلنا نوحا الی قومہ قال یا قوم اعبدوا اللہ، ازی نو دی قوم دے پاسے بھیجیا تے نو نے آکھیا اے میری قوم اللہ دی عبادت کر۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودٍ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تے عاد دے پاسے اسی انہاں دے بھرا ہود نو بھیجیا، اس نے آکھیا اے میری قوم اللہ دی عبادت کر۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تے مدین دے پاسے انہاں دا بھرا شعیب علیہ السلام نو بھیجیا، اس نے آکھیا اے میری قوم اللہ دی عبادت کرو۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تے سمود دے پاسے اسی حضرت صالح نو بھیجیا، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ دی عبادت کرو۔ یعنی ہر نبی نو اجازت ہے کہ قوم دا حوالہ دے، ایک تا بھیجیا صرف قوم واسطے، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ان دی اپنی قوم واسطے بھیجیا، تے پھر آکھیا کہ تو قومیت دا حوالہ دے، گل شاید تیری نہ سننا چاہیں لیکن کوئی شرم کرے سن کہ تیری قوم دے بندے ہیں، لیکن جس ویلے اپنے نبی دی واری آئی، خاتم المرسلین دی واری آئی، ہن اے سہولت کوئی نہیں، گل کے نال کرنی ہے۔ ویکھو نبیاں نو یا قوماں دی طرف بھیجیا گیا، اگر کسی بادشاہ دی طرف بھی نبی نو بھیجیا گیا ہے نا تو کوئی نہ کوئی سہارا دیتا گیا۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اے جڑا فرعون آئی آندا ہی انا میں تہاڈا انا ربکم الاعلی، میں تہاڈا وڈا رب۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ نو کہ موسیٰ جا فرعون نو دس کہ رب صرف میں ہاں۔ ہن موسیٰ جاندا پیا ہے، موسیٰ جاندا نہیں۔ اللہ نے آکھیا کیوں نہیں جاندا؟ موسیٰ نے دعا کیتی، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به اذري واشركه في امري۔ ہن کی آندا پہ اللہ تعالیٰ میری زبان دی گانٹ کھول دے، میرا سینہ کھول دے، لوگ میری گل سمجھ جاویں، نال ہی آندا پہ کلا میں کوئی نہیں جامنا۔ وجعل لي وزيرا، میرے واسطے کوئی وزیر بنا۔ وزیر دا لفظ وزارہ تو نکلے ہے، ازارہ اے کمر نو آندے جتے تسی نالا نہیں بنیندے، اسے پر انہوں ازار بند آندے ہو تسی، یہ الف اڑا کے اساں زار بند کر چھڑے، ازار بند اینوں ازار آندے، اے جڑی کمر ہوندی ہے وہ آندے پہن وجعل لی وزیرا من اہلی، میری کمر نو مضبوط کر، میرا کوئی وزیر بنا میرے گھر آلے ہیں چوں۔ ہارون آخی تے میرا بھرا ہارون جڑا ہے اے میرا بھرا ہے، اشدد بہی ازری، این دے نال میری پشت مضبوط کر دے، میرا سہارا بنا دے، وشرکہ فی امری، تے جڑا مینوں حکم دیتا ہی نا اون دے وچ اینوں شریک کر۔ ادے آندا پہ فسدا بما تؤمرو، آندا پہ کلا تو گل کرنی ہے، حضور نو آندا پہ کلے گل کرنی ہے، جو اسی امر دیتا ہے کر لے۔ اے آندا پہ موسیٰ وشرکہ فی امری، جو حکم دیتا ہے کلا نہیں ہوندا میرے کول، مینوں نال بھرا نو وزیر بنا کے نال دے، گل کرنی ہے ایک نال۔ جاندے پین دو تے پہلے دو معجزے دیتے ہیں، موسیٰ نے آگے کو معجزہ دے، وہ تو بڑے بلائی ہیں، سپر پاور ہے فرعون۔ ایک ید بیضا دیتا کہ کچھ چھت پندن تے چٹا ہو جاتا، نور نکل دے، تے دعا آسا دیتا کہ یہ سپ نکل ہم دین، کدی پانی دے چشمے پھوٹ جان دین، کدی پلاں بان جان دین، ایو جے ہیں۔ دو معجزے ملے،
نال ہارون دا ساتھ کہ دو میں مل کے جاؤ جاؤ دو گل کرنی ہے ایک نال اپنے حبیب دی واری آئی تے آندا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس ہے کسے نال گل نہیں کرنی پوری انسانیت نال گل کرنی ہے تے ہیں بھی کلا فصدع بما تؤمر جو آکھے جا کے حکم کر تے نرمی نال گل نہیں کرنی ہن موسیٰ آکھیا کہ اللہ میاں جے میں گل کراں دے نال اپنا سختی نال تے کدے مینوں پے ہی نہ جاوے فرعون اللہ نے سہولت دیتی فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى تسی دو میں بھرا جاؤ اذهبا دے وچ جڑا الف ہے تثنیہ دا صیغہ ہے اللہ آندا دو میں بھرا جاؤ تے فرعون نال گل کرو فقولوا لہو قولا لینا پر پیار نال گل کرے نرمی نال گل کرے ہو دو گل کرنی ہے ایک نال موجزے بھی دو نال ہیں تے گل بھی کرو نرمی نال اپنے حبیب دی گل آئی گل بھی سارے نال کرنی ہے تے گل بھی گرمی خطاب نال کرنی ہے کل یا ایوہ الکافر اے کافر اتنی شدت اتنا سخت حکم کسی بھی نبی نو تبلیغ دی تاریخ وچ نہیں آیا مسلمان کیونکہ بھول چکے ہیں قرآن نو تحقیق نو بھول چکے ہیں انہوں پتہ ہی نہیں کہ ساڈا نبی جڑا ہے ساڈے واسطے کیڑے کیڑے مسئلے ہیں جو گزرے سب کو سخت دعوت تبلیغ دا حکم حضور نو ہے تے اصول ہے قرآن دا کہ جتنا وڈا امتحان جتنی وڈی آزمائش اتنا ہی مقام اصول قرآن اصول قرآن حضور تو بعد سب کو اتلا مقام سیدنا ابراہیم خلیل اللہ دا ہے ستویں آسمان تے رند ہے ابراہیم خلیل اللہ لیکن اللہ نے اہمیں نہیں دیتا قرآن دسندہ پہ ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا اسی بار بار آزمائش پائی ابراہیم تے کدی جوان بیوی نو صحرائے چھڑ کے آ کدی جوان بچے دی گردن تے چھری چلا کدی نمرود نال ٹکر لے کدی اپنے گھر والے نو چھڑ کے بت بن دے ایک امتحان تھوڑی ہے فَأَتَمَّهُنَّ اللہ آندہ ہے کسے بھی امتحان دے وچوں دے پیر نہ ڈگمگائے وہ پورا اتریا جو آزمائشاں جو ابتلاواں جو امتحان دیتے پورا اتریا ہن آندا پہ قالا انی جاعلُکَ لِلنَّاسِ اماما ہن تینوں اسی پوری انسانیت دا امام بنایا ایدے ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین صرف انسانہ دا امام نہیں جنہ دا بھی ہے بوٹیاں دا بھی ہے جانوراں دا بھی ہے آسمان دا بھی ہے زمین دا بھی ہے فرشتیاں دا بھی ہے اس بارو کتنی ابتلا آئی ہو سی اس بارو آگیا سینہ ٹھوک کے گل کر کل یا ایوہ الکافرون فصدع بما تؤمروا جو حکم دینے پہ صدق وعارض عن المشرکین تے بالکل پرواہ نہ کر مشرکاں دی تے موسیٰ نو تا ہارون دیتا آسوں ابراہیم نو پتر نال بھیجے آسوں مصطفیٰ دے نال کوئی نہیں گل کے نال کرنی ہے سب کو پہلے اپنی برادری نال انذر عشیرتک الاقربین سب کو پہلے آندہ ہے کہ دنیا نو بعد ہے جڑے قریبی رشتہ داری نہیں انہاں نو پہلے انذار کر انذار ڈرا خبردار کر میں تو انہوں یوں آگا کہ انہیں کل توڑنا کوئی جومن آلے تو میرے خوش ہو سو یا بیڑے پہ ہو سو تے ہین کون عشیرت کل اقربین ہین کون سب کو پہلے اے سمجھن دی لوڑ ہے ابو جہل ابو لہب اے کون ہیں اے پیر ہیں اپنے علاقے دے گدی نشین ہیں خانہ کعبہ دے کوئی چھوٹی گدی نہیں رب دے گھر دے گدی نشین ہیں ایک گھر او ہے رب نو ایڈا پیارا ہے کہ ابراہا لشکر لے کے ہاتھی لے کے آیا ہائی سارے نس گئے حضرت عبد المطلب حضور دے دادا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی نس گئے جتے غارے ہرائے اتنے جا کے پہاڑیں لوگ گئے ہیں سارے قریشی تو انہوں آیا تے اس نے آکھیا کہ انہاں دا گھر جیڑا ہے نا اس طریقے دے نال نیست و نابود کرو انہاں نو پتہ لگ جاوے رب دا گھر کوئی نہیں انہاں دا اپنا بنے ہویا گھر ہے انہاں نے 4 کنڈے لے انہاں 4 کنڈیاں نو ٹھوکا پہلے کعبے دی دیواراں دے وچ او ٹھوک کے 4 بڑے ہاتھی آئیں انہاں دے پیراں وچ پائے تے ہن اس آکھیا بھی ہاتھیاں نو ٹورو مخالف سمت تاکہ دی چھت ہکے واری ڈھوے اے کریندا پہ ابراہا تے رب کی کریندا پہ ہے
الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف معقول۔ ایک ہوندا ہے قرآن دی قرأت کرنا، ایک ہوندا ہے قرآن سج نال پڑھنا۔ قرأت سال چمدی ہے، سج نو 10 سال لگدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیڑے ردم دے وچ آیتاں لیندا پیا، اے جنگ دا جیڑا نکارا وجدا ہے نا اس ردم وچ لتی ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے ردم ہے دا۔ اے ساڈے کاریاں نو کوئی نہیں پتہ، پورے پاکستان اے پہنچ چکے ہیں، کسے نو ہی نہیں پتہ۔ اوہی تے لاکھ لاکھ روپیہ لیندے تے سج سکھی کوئی نہیں تے بن گئے کاری ہیں۔ او میاں پہلے ویکھو تو صحیح مزاج کیے، ان دی سج کی چلدی پئی ہے، پھر پڑھ کر تو مزہ بھی ہو سی۔ ہن میں خالی پڑھیے چس آئیے کہ نہیں؟ کیونکہ رب اس سج وچ بھیجندا پیا آیتاں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو ویکھیا نہیں کہ اساں ہاتھی جڑے لے کے آئے ہیں انہاں نال کی کیتا؟ الم تر کیف ویکھیا نہیں تو فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، جتنے منصوبے بنائے ہیں اسی سارے دے سارے انہاں دے منصوبے ذلیل کر دیتے۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اتنی ہوں بعد ایک میں مولانا صاحب سنتا پہ جی اللہ نے ابابیلاں بھیجیاں۔ اوے اللہ دے بندے، ابابیل آندے عربی زبان دے وچ جس ویلے جھنڈ ٹورے پرندے آندا، او ساڈا پنجابی والا ابابیل کوئی نہیں۔ تیرن اسی پکھو بھیجے، ابابیل جھنڈ در جھنڈ، یعنی ایک جھنڈ مکدا ہی دعا آ جاندا ہے۔ اے ہے ابابیل، جھنڈ در جھنڈ کروڑاں ارباں پکھو آئے، ہیٹھاں ہیں ہاتھی، ہوائے چھین چڑیاں۔ دیکھو ذلیل کی میں کریں دائرہ، کوئی اپنا بھیج چھڑیا، کوئی جبرائیل نو بھیج چھڑیا، اسرافیل نو بھیج چھڑیا، اسرائیل نو تو پھر ہی کو گل بن دی آئی۔ ہن بلائی ہاتھی ہیں، 30 دے لگ بھگ ہاتھی ہیں، 10,000 دی فوج ہے ابراہ دی، اسلحے نال لیس ہے۔ جس ویلے یمن تو ٹرن، یمن تو لے کے مکے تک کوئی کسی نے مقابلہ نہیں کیتا، جیڑا سامنے آیا کٹتا گیا، سارے لوگ مردے گئے۔ ہن رب دا گھر رہے تے اوئے ہاتھیاں نو کڑے پہ چکے ہیں، ڈگن والا ہے کعبہ، اتو اللہ آندا پہ ارسل علیہم طیرا ابابیل، اسی ہن اتے بھیجندے پے ہیں انہاں کول جھنڈ در جھنڈ پکھو۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، سجیل کے نو آندے گھڑے ہیں نا تواڈے گھر، گھڑے نو بنو، جیڑی بکریاں ہوندی ہیں نا اے سجیل ہوندی ہیں۔ رب آندا ہے اسی اپنی فیکٹری دے وچ گھڑے بنا کے بننے ہیں تو انہاں دی چنجاں ہی دیتے ہیں، کیونکہ گھڑ ہوندا جیڑی نوک ہوندی ہے بڑی تیز ہوندی ہے۔ تے حال کی ہے کہ ہیں پکھو، ہر بکری دے اتے نہ لکھے ہوئے ایس فوجی دی آنکھ وچ وجنی ہے، ایس فوجی دے سر وچ وجنی ہے، ایس ہاتھی دے ڈھڈ تے وجنی ہے، ایس ہاتھی دے فلاں ہاتھی دے، کیونکہ ہر ہاتھی دا اپنا اپنا نام ہے، یہ عادت آئی انہاں دی، ہر چیز دا نام رکھ لیندے ہیں کہ ہر ایس ہاتھی دے ایس جسم دے حصے تے وجنی ہے، ایس فوجی نو ولد فلاں نو۔ او تسی نبی دے علم غیب دا آندے ہو، ایتھے تے پکھواں دا علم غیب نہیں سمجھ آمنا پیا۔ او جیڑا رب دے پاسوں آوے تو انہوں اپنے عقل تے تو لینا ہے، وہ خدا دا خوف کر۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، او گھڑے دی بکریاں جیڑیاں ہیں انہاں تے نہ لکھے ہوئے آئی، انہاں نے آ کے اٹھائیں چوٹیا جتھے جتھے رب نے حکم دیتا ہے۔ فجعلہم کعصف معقول، انج ہو گئے کہ جی میں ایک بھون دا ڈھیرے تو اندے تسی جانور چھوڑ دیتے ہیں، کدوں بھون اچھا ہے کدوں بھون ہٹھا ہے، نہیں لگتا ہے تتر بتر ہو گیا۔ ساری 10,000 دی فوج ایک بندہ بھی واپس نہ جا سکیا۔ ہن سوچو قریشیاں دا دماغ کتھے ہو سی انہاں پیراں دا، کہ جیڑے گھر دے مجاور ہیں، جس کعبے دے گدی نشین ہیں، ان دی حفاظت خود رب کریں دے۔ اس بارو اللہ یاد دی وندے لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ اللہ آندا ہے قریشیو، او اسیاں سے تسی نس گئے، اسیاں سے جنہاں نے کعبے دی، کیونکہ سارا عرب ڈر گئے کہ یار یہ کوئی ایڈے بلائی ہیں قریشی کہ جی انہاں دے اللہ دے گھر دے اوتے کوئی حملہ کرے تو پکھو آ کے ہاتھیاں نو مار دین دین۔ سارے عرب چھہ گئے، ڈر گئے۔ قریش لٹے رہے ہیں سارے عرب، ہون بھی خیر ہوا کام میں انہاں دا ایڈا فرق کوئی نہیں۔
قزاق ہیں انہوں کا کام ہی ہے سارا دن بیٹھے رہتے ہیں کوئی قافلہ جانا پہ انہوں جا کے لوٹ لمنا ہوں کسی بھی قافلے نو لٹ کے جاندے جامن نہ تے ایک بندہ اس قافلے چو آکھیا کہ انا من القریش میں قریشیاں چوں ڈاکو پیچھا بھاج جاندے ڈر دے ہیں پکھو نہ آ جامن اللہ نے اسی تو انہوں عزتاں دیتی ہیں گھر دے ذریعے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ جس وسیلے نال عزت ملی ہے اسے وسیلے آلے رب دی عبادت کرو اس گھر دے رب دی عبادت کرو ہون قریشیاں دا ذہن اسمانہ تے کہ سانو تو جناب کوئی ابرہ حاجی ہو جائے حکمران بھی آوے تو رب چڑیاں بھی جندے تے تیس نیس کر دیندے سانو کیسے پوچھنا ہے کہ ہون آکھنے اے ابو جہل اے ابو لہب اے اتبا اے اتبا اے آس بن وائل کل یا ایوہ الکافرون اوہ تسی کافر ہو پہلے لوگ یہ سمجھ دیاں کہ حضور دے اتے بٹے ورس جاسے بڑا اوکھا ساڑھے نبی نے وقت گزارے ہے تو سوچ نہیں سکتے پہلے 3 سال تو بعد جیڑا 10 سال دا مکہ دا ٹائم ہے نا حضور دا تو سوچ نہیں سکتے اول تا پہلے 4 5 سال تا یہ حالت آئی عمار بن یاسر حضور دا صحابی ہے ماں پیو بچہ ہے اکلوتا اپنے ماں پیو دا پتہ لگیا مسلمان ہو گئے مخبری کسی نے کر دیتی ماں پیو ہی مسلمان ہو گئے عمار بن یاسر بھی ابو جہل آیا اپنے نال جنگجو لے کے آیا 10-12 عمار بن یاسر نو بن کے تے درمیان صحرا دے دوپہر دے وچ بوا دیتا ہتھاں چت کڑی ماری تے پتھر نال بن دیتا ہن جیڑے بندے سعودی عرب گئے او جاندے ہیں 50-52 ڈگری سینٹی گریڈ دے وچ جیڑا بندہ بیٹھا ہے ریت دے اوتے اوندا حال کی ہو سی ہن سڑدا ہے شودے دا جس ویلے پنڈا تے روندا ہے پیو ماں نے چیکاں سنیاں بھجے پیو نو مارنا شروع کیتا ابو جہل نے اتنے کوڑے مار گیا بیچارہ فوت ہو گیا ماں چیکی ماں نو پکڑیا زمین تے لٹایا دوواں لتاں دے وچ رسے پائے او دوویں رسے اٹھاں دی لتاں دے نال بننے تے اٹھاں نو مخالف سمت دے وچ دوڑا دیتا پوری ماں عمار بن یاسر دے سامنے چری گئی پہلی شہید ہے میاں بیوی اسلام دی راہ دے وچ بڑی قربانی نالے دین پہنچے ہے بڑا اوکھا دین پہنچے چری گئے پھر اس تو بعد انہاں نو مارنا شروع کرتا مرندے عمار بن یاسر نو چوک دے وچ لے آئے اتنے ایک قلعہ لگیا ہوندا ہی بڑا اون دے نال بند دتا تے ارد گرد لکڑیاں کٹھی کر کے ابو لہب دی بیوی لے آئی ابو جہل دے گھر والے لے آئے لکڑیاں کٹھے کیتی اگ لا دیتی ہن اگ لگی اگ لگدی پئی ہے تے عمار بن یاسر کلمہ پڑھدا پیا تے آندا ہے رو کے یار کوئی میرے محمد نو دسے اوندے غلام دا یہ حال ہے ہائے ہائے ایتھے مینوں ایک شعر یکدم ذہن وچ آیا تن سنا دے میں ایتھے بندا ہے شعر درود شریف پڑھو دل نال پڑھو میں لب لاؤں ہاں دیکھو کیا بلا کی آندا پہ عمار بن یاسر کی آندا پہ دل جو لگدا پہ موت آ گئی ماں پیو نوں ہنے ویکھے اس مردے ہوئے تے آندا پہ چھڑ جھوٹ پرم دی وستی نو کر عشق دی قائم مستی نو چھڑ جھوٹ بھرم دی وستی نو کر عشق دی قائم ہستی نو جڑے ہو گئے سمن بکمن امیون گئے پہنچ سجن دی ہستی نو آندہ یار کوئی محمد نو دس دے وے کسی نے سنیا جا کے حضور نو دسے انہوں اگ لا دیتے نے توڑے عاشق نو حضور گئے اگ ویکھی بھڑک گئی ہے کپڑیاں تک پہنچ دی پئی ہے فرمایا یا نارو کونی بردن و سلامن علی عمار ابن یاسر اے اگ میں حکم دینا محمد ٹھنڈی ہو جا خبردار میرے عاشق نو نہ ساڑے اگ ٹھنڈی ہو اگ ٹھنڈی ہوئی نا ابو جہل ڈر گیا یہ تو معجزہ ہو گیا
اگ ٹھنڈی ہو گئی. وہ بھجیا یہودیاں کو ابو جہل تے ابو لہب دو میں وہ یارو محمد نے اگ ٹھنڈی کر لی. کی ہے یہ جادو ہے. تے انہوں نے آکھیا کہ یار لگدا تا ایویں جادو ہے تے پر اے یاد رکھو نہ کہ کی اے آندا ہے میں نبی ہاں اللہ دا اسی کیویں اینو جھوٹا ثابت کری. انہوں نے آکھیا یار گل سنو سانو جادو دا بڑا تجربہ ہے. اللہ دا پہنا آندے ہیں سحر مستمر. میں پوری ہوندی بنیاد بنیندا پیا تانوں آیت سناون واسطے پوری بنیاد فن تفسیر دی بنیندا پیا. اے آندے پہن پرانا چلے ہویا جادو ہے. یہودیاں نے آکھیا یار جادو تو سانو بڑا تجربہ ہے فرعون دی قوم ہے اے جادو صرف زمین تے چلدا ہے آسمان تے کوئی نہیں چلدا. یہ انہوں جھوٹا ثابت کرنا ہی نہیں نا انہوں آنکھو آسمان دا کوئی جادو دکھا کیونکہ جادو دی فطرت ہے صرف زمین تے چلدا ہے. نبی ہے کیسا ہوندا ہے کہ آسمان نو بھی چھیڑ سکتے. ہو گئے انہوں نے آکھیا کہ سانو دکھا. او دے اتے حدیث ہم دیئے کہ حضور نے انگلی دا اشارہ کیتا چند ٹوٹے ہو گئے. ٹھیک ہے ہن مسئلہ یہ ہے کہ اگر تسی ویکھو دے وچ ابو جہل تے ابو لہب آکھن لگے کہ اے جادو ہے ھذا سحر مبین اے ساڈی اکھاں بند کر لئیں اکھ بندی ہوئی ہے اے جادو ہے اے کو نبی نبو کوئی نہیں معجزہ کوئی نہیں. یعنی ابو جہل اے مندہ ہے کہ چند ٹوٹے ہے پر آندہ ہے کہ جادو ہے. ابو بکر صدیق مندہ ہے کہ چند ٹوٹے ہے وہ آندہ ہے میرے محبوب دا معجزہ ہے. مندے دو منٹ کہ ساڑھی اکھانے چند ٹوٹدا ویکھے اے اسلام دا جدید مولوی ہے کہ نمی نسل ہے آندھا ٹوٹے ہی نہیں. کمال ہے عجیب و غریب قسم دی مخلوق ہے کہ ابو جہل مندہ پہ ٹوٹے ہے آندھا ہے جادو نال ٹوٹے ہے. ابو بکر آندھا ہے ٹوٹے ہے پر معجزے نال ٹوٹے ہے. مولوی آندھا ہے ٹوٹے ہی کوئی نہیں. یعنی میں نے اس مخلوق دی آج تک سمجھ نہیں آئی. یاد رکھو قرآن بڑی خطرناک کتاب ہے. اللہ خود قرآن جاندا ہے یدلو بہی کثیرا و یہدی بہی کثیرا. میں اسے قرآن تو لوگاں نو بھٹکا بھی دینا اسے قرآن تو لوگاں نو ہدایت بھی دینا. وما یدلو بہی الا الفاسقین لیکن فاسقاں تو علاوہ کسی نو نہیں بھٹکیندا. یہ قرآن بڑا وڈا اللہ دا سمجھ لو کہ ابدام روغن ہے. حکیم ہے نا انہوں کسی حکیم کو جاؤ نا تے آکھو جی یار میں کمزوری ہوندی کی کرا ہوندا یار بدام روغن پی. جے سر دے وال ڈگ دے ہون نا ہوندے یار سر تے بدام روغن لاؤ. آکھو جی پیراں ہی درد ہوندا ہے بدام روغن لاؤ. بڑی طاقت ہوندی ہے بدام روغن دے وچ. ہن بادام دے وچوں نکلے بڑی طاقت والی شے. لیکن اگر ٹی بی دا کوئی مریض ہے اونوں بدام روغن پی وئی سو تے جیڑا سال بعد مرنا ہے 2 مہینے بعد مر جاسی. ہے تو طاقت والی شے پر کرے کی اگلے نو ٹی بی ہے. اسے پاروں جنہاں نو مصطفیٰ دے بغض دی ٹی بی ہے قرآن انہاں واسطے بدام روغن ہے وہ ہور برباد کریندا ہے انہاں نو. یعنی عجیب و غریب ایک قوم ہے. میرے نال پوری بحث کیتی ہے لوگاں نے کہ یار چاند ٹوٹے ہی نہیں. میں انہوں نے کہا جی قرآن آکھے چاند ٹوٹے ہے تو پھر یہ قرآن جو نکل آوے کہ چاند ٹوٹے ہے تو پھر اگر جو کتنے قرآن لکھے ہوئے میں کہا جڑی آئے تھے اقتربت الساعۃ وانشق القمر کہ جی او تک قیامت دی اللہ تعالیٰ گال کرتا ہے. میں کہا کیوں ہوئے اے تینوں کیسا کہ قیامت دی گال ہوندی پئی انشق القمر انشقو ینشقو انشقاقن سیغہ ہے علم صرف پڑھ انشقا ینشقو انشقاقن ماضی تے دلیل ہے ٹوٹ گیا ہائی چان ٹوٹ سی نہیں. اے فراڈ انہاں نال کریں جی عربی نہیں پڑھی. انشکا ینشکو انشکاکن اللہ آندہ ہے ٹوٹ گیا ہی چان تے آ گئی ہے قیامت. ایک میں پروفیسر صاحب آکھن لگے کہ یار اگر چاند ٹوٹیا ہویا تے کدائیں یورپ دے وچ ادھن تے یورپ دے وچ کاغذ آئی عرباں کول تے چلو کاغذ کوئی نہ جاہل قوم ہے یورپیاں کول تے کاغذ آئی ہے تے لکھ دے ہیں تاریخ انہیں جو کوئی لکھیا کہ چاند ٹوٹے. میں انہوں آکھیا میں کہا یار پروفیسر تو ہیں تا پی ایچ ڈی پر تو میں نے دس کہ جس ویلے سعودی عرب چاند ٹوٹیا حضور نے توڑیا اس ویلے سعودی عرب تے رات ہی ہو سی نا ظاہر
کہ ہاں رات دا ہی وقت ہو سی. میں کہ اس ویلے یورپ وچ کی ہو سی؟ کہ دے ہو سی. میں کہ دے نو ٹوٹی جاوے تے کسی نو کیا پتہ لگنا ہے. میں کہ پہلے اپنا جغرافیہ دا درست کرنا، جغرافیہ دا درست کر. میں کہ اس ویلے جنہ علاقے ہیں رات ہے اتھو ویکھو کہ تاریخ دے وچ کوئی شہادت ہے یا کوئی نہ. انڈیا جس علاقے دی میں انڈیا تے گل کرنا پیا ہوندا 1.5 گھنٹے دا فرق ہے سعودی عرب تو. اتھے اگر عشاء دا ویلا آئی تے اتھے مغرب ہو سی، اندھیرا چھایا ہویا ہو سی. انڈیا دی ایک ریاست ہے مالابار، ان دا ایک صوبہ ہے کیرلا. کیرالا تسی آندے ہو لفظ کیرلا ہے. کیرلا جیڑا صوبہ ہے نا ان دا ہائی بادشاہ اپنی بیوی نال تے اپنے وزیراں نال انہوں عادت آئی رات نو اے چند دے بھی پجاری ہیں رات نو بہ کے چند دی پوجا کریں دے ہیں. اور پوجا کریں دا بیٹھا ہی تے اس ویکھے کہ چند ٹوٹے ہیں. ایک ٹکڑا مغرب چلا گیا ایک مشرق تے پھر دو میں آ کے مل گئے. انہوں تہا پتھلی پہ گئی کہ ساڑھا خدا کے زبان چھڑے ہے. اس آگے یار پتہ کرواؤ یہ کی ہوئے. 6 مہینے بعد 7 مہینے بعد پتہ لگیا کہ کوئی محمد نا دا چھوار ہے یتیم. ہندوان دی کتاب تو گواہی دینا پیا، مسلمانہ دی کتاب تو نہیں، ہندوان دی کتاب تو. کہ کوئی یتیم ہے آمنہ دا مصطفیٰ نا دا، اس نے انہوں دے چاچے آکھے ہے کہ چند توڑ کے دکھا. اس نے انگلی دا اشارہ کیتا ہے چند ٹوٹ گیا. پھر اس نے 2 انگلیاں ملائیں چند مل گیا. اے اتھو ٹریا کہ میں جا کے کلمہ پڑھنا ہے اس نبی دا. ٹردے ٹردے یمن جا کے پھنس گیا. اتھائیں اس بیچارے دی وصال ہو گیا. آج بھی یمن دے وچ اوندا مزار موجود ہے. اے نواندر سرکمسٹانشل ایویڈنس، واقعاتی شہادت. خود کو بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں. اقبال سچا پڑھتا ہی اپنے آپ تو بدلتا نہیں ہے. تیری تحقیق ہوئے ہے کوئی نہ قرآن دا ہون کیونکہ اللہ آندہ پہ ہے انشق القمر ٹوٹ گیا ہے تو آنے نہیں ٹوٹ سی. اوے اللہ دے بندے جا کے حدیث اپنی پھرول. حضرت عبداللہ ابن مسعود وڈا راوی ہے حدیث دا. عبداللہ ابن مسعود فرمائندے ہیں کہ جس ویلے ابو جہل نے تے ابو لہب نے مطالبہ کیتا حضور کول کے چند توڑ کے وکھا، اسی سارے حضور دے نال ٹیلے تے چڑھ گئے تے قریشی بھی آ گئے تے اس آ گیا توڑ کے وکھا چند، اگر تو نبی ہے تو چند توڑ. حضور نے انگلی دا اشارہ کیا تو چند ٹوٹ گیا تے ایک ٹکڑا مشرق وچ گیا ایک ٹکڑا مغرب دے وچ. پھر حضور نے دوواں اپنی انگلیاں دا اشارہ کیتا چند جڑیا تے میں اکھے اچھل اچھل کے ابو جہل نو آکھاں ہن دس چند ٹوٹے کہ نہیں، ہن دس چند ٹوٹے. اے عبداللہ ابن مسعود جڑے ہیں نا اچھلدے کیوں آئیں کیونکہ ابن دا قد بڑا چھوٹا ہے. اے مسے 5 فٹ دے ہیں، مسے 4 فٹ 11 انچ 10 انچ زیادہ تو زیادہ 5 فٹ دا قد دے. خود آندے ہیں کہ جس ویلے اسی نماز پڑھ دے آسے تو عمر بند آئی تے میں کھلوندا آسوں تے اسی برابر ہوندے آسے کہ میں کھلو کے نماز پڑھدا آسوں تے حضرت عمر بہ کے تے ساڈے سر برابر ہوندے ہیں دوواں دے. اے عبداللہ ابن مسعود آندا پہ ویکھ ہن چند ٹوٹے ہے کہ نہیں. عبداللہ ابن مسعود کون ہے؟ کسی نے آکھیا اے بڑے مشہور ہوئے، بڑا انہاں دا نام ہویا حدیث دے وچ، قرآن دی تفسیر دے وچ، دین دی تبلیغ دے وچ. ایک دن کسی نے آکھیا عبداللہ ابن مسعود ایڈی کمال دی گلاں کرینا ہے، ایڈی تبلیغ کرینا ہے، ایڈی دانائی دی گلاں کرینا ہے، اے دانائی تینوں لبھی کتوں؟ کی آندا ہے عبداللہ ابن مسعود؟ کنتو صاحب نالین رسول اللہ، میں تا حضور دی جتیاں چاون والا ہاں. پھر لکھدے ہیں کہ کیویں میں جتیاں چیندا سوں؟ آندے ہیں کہ سارے صحابی ہیں لمڑ لمڑ، میرا کدا ہی نکو جیا. حضور جس ویلے اپنی جتیاں لیندے ہیں نا سب کول پہلے میں پڑھدا سوں، میں جتیاں چاہ کے تے کچھ چ پا لیندا سی. تے جس ویلے حضور آندے ہیں میرے نالین تے میں حضور دے پیراں دے وچ دے دیندا سوں تے اس ویلے میں حضور دے پیر بھی میں چھو لیندا سوں. فرماون لگے میں کیو جیا عالم، اے تا مصطفیٰ دے جوڑیاں دی برکت ہے. اے لوگو پہچانو اپنے نبی نو. حضرت قتادہ شام دے وچ قاضی القضات ہیں، چیف جسٹس. کسی نے پوچھیا قتادہ تینوں ایک قانون دی ایڈی سمجھ کیویں آئی؟ تینوں چیف جسٹس بنا دیتا گیا ہے، امیر ترین بندہ ہے شام دے وچ اس ویلے، سب کو زیادہ عزت تیری ہے. لوگ خلیفہ نو اتنا نہیں پوچھتے جتنا تینوں پوچھ دیں.
تو اے دس تینوں عزت ملے کیویں؟ فرمایا کن تو صاحب مسواک رسول اللہ، مینوں تے عزت ملی ہے، علم ملے ہے حضور دے مسواک، جیڑا حضور مسواک کر کے جے دیندے آن نا، میں سب کول پہلے پھد لیندا سا، انہوں اپنی جیب وچ رکھ لیندا سوں، جس ویلے حضور منگدے آن میں مسواک کڈ کے دے دیندا سا۔ مینوں تے جیڑا سارا قانون دانی، قانون شناسی، نکتہ دانی سمجھ آئیے، اے مسواک دی برکت نال ہے کہ حضور دا لعاب دہن لگیا ہوندا اے، او میرے ہتھاں تے لگ جاندا اے، میں اونوں چٹ لیندا سوں یا چٹیندا سوں، ایدو علم آ جاندا اے۔ لوگو اپنے نبی نو نعرہ پہچانو۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اقتربت الساعۃ، آ گئی ہے قیامت۔ تمام پرانی کتابیں لکھے ہوئے ہیں کہ جس ویلے قیامت آمنی ہے چاند ٹوٹ سی، سورج ٹوٹ سی، کیوں؟ کیونکہ ایڈے بڑے کرے ہیں کہ کوئی سوچ نہیں سکتا کہ یہ ٹوٹ سکتے ہیں، لوگ انہاں دی پرستش کرتے ہیں، اج بھی پوجا کریں دے انہاں دی۔ جس ویلے یہ ٹوٹ سن تو لوگوں نو پتہ لگ سی کہ یہ لا زوال نہیں ہے، جیڑا جن تے زوال آ جاوے وہ خدا نہیں ہو سکتا، اس دن پتہ لگ سی۔ لیکن رب آندا پہ قرآن اقتربت الساعۃ وانشق القمر، ماضی دسی گئے، آ گئی ہے قیامت جس ویلے مصطفیٰ تو چند توڑے آئے، یعنی ایتھے پتہ لگتا ہے ساڈا نبی رحمت للعالمین کیوں ہے۔ جس ویلے رسول نے چند توڑے آئی، نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، قیامت آ جامنی آئی، مصطفیٰ یہ دوئی انگلی نہ کٹھیندا، چند نو واپس نہ لے آمدا، نہ تسی ہو وہ مولانا صاحب نہ سی ہو گئی ہے۔ اس بارو بھائی اس صاحب نو پہچان۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آیَةً یُعْرِضُوا، جس لئے ساڑی کو نشانی سامنے ہم دی منہ پھیر لیں دین، یقولو تے آنکھیں لگ جان دین سحر مستمر، ایتا بڑا پرانا چلتا ہویا جادو ہے۔ نا بھائی قرآن دے نال کھلواڑ نہ کرو، یہ قرآن ماضی دی گال کرندہ پہ تو انہوں منو، انہوں اپنے نظریے فٹ کرن واسطے قرآن نو نہ بدلو، نظریے نو فٹ کرو قرآن دے۔ ساڑھا رولا یہ ہے کہ اسی مسلمان اپنے نظریے قرآن دے مطابق نہیں لیں گے بلکہ نظریے بنا لینے ہیں، تو پھر قرآن نو بینے ہیں کہ یار میرے نظریے دی مطابقت ہے، جیڑی آیت میرے مطابق کوئی لوگوں ہی دس دیتی، جیڑے خلاف ہوئی لکا نہیں۔ انہیں تو مسلک بڑھن مسلمانوں دے، اور کی میں بڑھن، انہیں بڑھن۔ اور یار اللہ دے بندے اس گل نو غور نال دیکھ، تیرا اس دنیا دے وچ بھی جیڑی زندگی قائم ہے، اگر اے مصطفیٰ چند نو دوبارہ نہ جڑیندا، قیامت آ چکی ہومنی آئی، تیری زندگی قائم کوئی نہ ہی ہومنی، تے آخرت دا دن بھی یا انگلی اٹھنی ہے جس ویلے اٹھی کہ اے میرا امتی ہے، یہ ہے انگلی اٹھ گئی تیرے پاسے، تیرا بیڑا پار ہے، تو وہ چانے جیڑا ٹوٹے ہویا جڑ جاسے، تے اگر انگلی تیرے پاسے نہ آئی تو تو ٹوٹے آ رہا سے، تیرا حشر ہو جاسی۔ اس باروں اپنی اوقات پہچانے مسلمان، اپنے آپ نو پہچانے۔ مصطفیٰ نے سب کل اوکھی تبلیغ دا پینڈا کٹے ہے ساڑھے واسطے۔ اس دین دی قدر کرو، اس کتاب دی قدر کرو، اے بڑی قربانیاں تو بعد، بڑے صحابہ اہل بیت دے خون تو بعد ساڑھے تک پہنچی۔ ان دی تعمیر دے وچ بہت لوگ، بڑے وڈے لوگاں بیچارے سرما بن کے ان دی بنیاد گئے، تاں جا کے یہ دین سانو ملے، اینو ونجاؤ نا۔ اس باروں یہ دعا ہے میری آج دی تقریر دے اختتام تے، یہ دعا ہے میری تے یہ سبق بھی ہے کہ ساڑھے کل مصطفیٰ دے اشارے تو سوا کچھ نہیں، ساڑھا بیڑا پار ہی مصطفیٰ دے اشارے تے ہومنا ہے بس۔ جس دن اسا کیا اے میرے امتی ہیں، اسی تے اس قابل ہی نہیں ہے یار میں 7 کروڑ واری آب زمزم نال کلی کراں، اپنی زبان نو وضو کرواواں تے اس قابل نہیں کہ محمد دی میم بھی ادا کر سکتا۔ اسی تے جڑے خاک نال مصطفیٰ دے نالین دے نال جڑے خاک دے ذرے ہیں، اسی تے انہاں دے برابری نہیں کر سکتے، تے تو مصطفیٰ دے معجزے دے اوتے قوم نو شک وچ پیندا پے ہیں، جڑے معجزے قرآن وچ ثابت ہیں، مطلب تو کتھے لئی جانا ہے؟ اج دا مولوی مسلمان دا عقیدہ کتھے لئی جاندا ہے؟ اس باروں بار بار میں ایو جی تقریراں کرنا تاکہ لوگاں نو ہوش آوے کہ یہ گلاں قرآن آندا پیا ہے، کوئی حدیثاں دی لوڑ کوئی نہیں سانوں کہ شک القمر نو منن واسطے
کہ قیامت آ گئی ہے مصطفیٰ دی رحمت ہے جن دی وجہ تو دنیا آج تک جڑی ہوئی ہے تے چل دے پے ہیں اتھو اسے پاروں گا آخر تے میں کیونکہ اپنے ہو گئے 50 منٹ ہو گئے کہ میں ایک اور میلاد تے پہنچنا ہے میرا ربیع الاول میں ہوتا ہے سارا صبح دا نکلنا رات 1 بجے تک اے دعایا بھی ہے ساڈا تے ساڈی التجا بھی ہے تے رب دا کیویں کرم ادا کریے کہ او سانو مصطفیٰ دا ذکر سنن تے مصطفیٰ دا ذکر کرن دے قابل سمجھے ہے قابل اس کوئی نہیں ہے اون دی ذرا نوازی ہے اس پر میں تے یہ آکساں کرم کرم آج پالائے یار بہت دی میرے گلہ دا خراب کرم آج پالائے بام آ گیا ہے کرم آج بام آ گیا ہے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے کرم آج بام آ گیا ہے لبوں پر محمد کا نام آ گیا ہے لبوں پر محمد کا نام آ گیا ہے میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے لبوں پر محمد کا نام آ گیا ہے مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے لبوں پر محمد کا نام آ رہا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تو پڑھنے پڑھی بیٹھے پڑھ لو میں تو نکلا یار میں خود ملاتے ہوں میں جامن دو یہ کچھ کر پڑھ